الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہداہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات ہوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی ہلاکت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے اخلاق کو ایک دم گرا دیتی ہیں، آدمی کا اخلاق ایک دم جو ہے ردی ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ یہ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ ہلاک کرتی ہیں اس کے اخلاق کے اعتبار سے، ہلاک کرتی ہیں دین کے اعتبار سے، ہلاک کرتی ہیں آخرت کے اعتبار سے، ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی۔ نمبر 1 آپ فرماتے ہیں ہوى متبع، ہوى متبع، ایسی خواہش جس کی آدمی اتباع کرنے لگے، خواہش کا غلام ہو جائے، خواہش پرست ہو جائے۔ اس کے ہاں شریعت کچھ نہیں، دین کچھ نہیں، علم کچھ نہیں، جو دل میں آ رہا وہی کرنے کا، خواہش کا غلام۔ اگر یہ انسان کے اندر آ جائے، جس انسان کے اندر خواہش پرستی آ جائے، وہ انسان ہلاک ہونے والا ہے، اور خواہش پرستی انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ جتنی بدعتیں آپ دیکھیں گے وہ سب خواہش پرست ہوتے ہیں۔ وہاں علم کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا کہتے نہیں دیکھنا ہے، بس دل میں اچھا لگ رہا ہے مجھ کو۔ آپ فرماتے ہیں ہوى متبع، پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے کہ آدمی خواہش کی اتباع کرنے لگے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کے بارے میں کہا کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی زبان سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ اور آج ایک انسان دنیا کے معاملے میں یا دنیا میں رہتے ہوئے دین کے معاملے میں اپنے خواہش سے کچھ عمل کرنے لگے تو انسان کو ہلاک کر دی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں علم کا پابند ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ خواہش نہیں، مجھ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، سماج کے لوگ کر رہے ہیں، باپ دادا کرتے چلے آئے، یا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کا دل، آپ کی عقل، آپ کی سمجھ سب ایک طرف، لیکن اگر وہ دین میں نہیں ہے تو نہیں کرنے کا۔ ہوى متبع، نمبر 1 پہلی چیز جو ہلاک کرتی ہے، ایسی خواہش جس کی آدمی اتباع کرنے لگے، من مانی، مجھے اچھا لگ رہا ہے میں کروں گا۔ اچھا دنیا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، ایک آدمی اصولوں کو توڑ دے، مجھے اچھا لگ رہا ہے میں کروں گا، تو انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ہوى متبع، پہلی چیز خواہش کی اتباع کرنے والا۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں شح مطاع، ایسی لالچ جس کی آدمی اتباع کرنے لگے، آدمی لالچ کا غلام بن جائے، لالچ جہاں اس کو لے کے جائے وہاں جائے، لالچ کی بنیاد پہ ہر کام کرنے لگے، مفاد کی بنیاد پہ ہر کام کرے، جہاں فائدہ وہ کرے گا، لالچ ہی اس کا مالک بن جائے، یہ اپنی لالچ کا غلام بن جائے، جہاں اس کو فائدہ دکھے گا وہیں جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ لالچ کہتی ہے اٹھے گا، لالچ جہاں ہے وہاں بیٹھے گا۔ تو یہ ایسی لالچ جس کا آدمی غلام بن جائے۔ آدمی کو غلام اللہ کا بننا چاہیے، شریعت کا آدمی کو غلام بننا چاہیے، اپنے مفاد کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ یہ آدمی لالچ کی بنیاد پہ سارے اصولوں کو توڑ دے، تو ایسی لالچ، یہاں شح کہا گیا، شح بخل اور حرص دونوں جب مل جاتی ہے تو شح ہو جاتا ہے۔ شح مطاع، ایسی لالچ جس کا آدمی غلام بن جائے۔ تو لالچ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر لالچ جائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز لالچ اصولوں کی بنیاد پہ ہر آدمی کے اندر اللہ نے لالچ رکھی ہے، تبھی تو آدمی مال کماتا ہے، تجارت کیوں کرتا ہے؟ لالچ تبھی تو اللہ نے رکھا ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ لیکن آدمی لالچ کا غلام بن جائے کہ لالچ کی بنیاد پہ اصولوں کو توڑنے لگے، لالچ کی بنیاد پر صحیح غلط کا پیمانہ توڑ دے، صحیح غلط دیکھے ہی نہیں، مجھ کو صحیح غلط سے مطلب نہیں ہے، میرا فائدہ ہے نا، مجھے کرنا ہے بس، یہ ہے لالچ کا غلام۔ تو شح مطاع، ایسی لالچ جس کا آدمی اطاعت کرنے لگے، غلام بن جائے، آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، بچنا چاہیے۔ اور نمبر 3 آپ نے کہا اعجاب المرء بنفسہ، نمبر 3 آدمی اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اپنی نیکیاں، کچھ کام کیا اس نے، کچھ عمل کیا، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے دین کے کام، جو کچھ کر رہا ہے، میں ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریا اور ایک عجب۔
ریا دوسرے کو دکھانا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں کتنا اچھا کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے عجب. عجب دوسرے کو دکھانا نہیں ہوتا، اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا بننا ہوتا ہے. میں یہ جو میں کرتا ہوں کون کر پائے گا، کیا میں کر رہا ہوں. اعجاب المرء بنفسہ، نبی فرماتے ہیں یہ آدمی کو ہلاک کرنے والی چیز ہے کہ آدمی اپنے نفس میں اپنے کام کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے. نگاہ ہماری ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ ہونی چاہیے، ہمیشہ اپنی کمیوں پر نگاہ رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، خوبیوں پر نگاہ رکھے شکر کے اعتبار سے، لیکن اگر نگاہ اس کی ہو جائے اپنی خوبیوں پر تکبر کے اعتبار سے، فخر کے اعتبار سے، تو ہلاک ہو جائے گا. تو کبھی کبھی دل میں آتا ہے میں کیا نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اندر ہی اندر پھولتا ہے کیا میں کام کر رہا ہوں، کیا میں سمجھایا، میں نے کتنا بہترین بتایا اس کو، کتنا بہترین دعوت دیا، تو وہ اپنے اندر ہی اندر خوب بھولتا ہے. وہ اعجاب المرء بنفسہ. نبی فرماتے ہیں تیسری چیز جو ہلاک کرنے والی ہے کہ انسان اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر کام کریں، دین کا کام کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. تو تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرتی ہیں. بچنا چاہیے، اپنے اخلاق کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، دل کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے. نمبر 1 خواہش کا غلام نہیں بننا چاہیے. نمبر 2 لالچ کا غلام نہیں بننا چاہیے. نمبر 3 اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے کو بڑا نہیں. اپنی کمیوں پر نگاہ رکھیں اور جو حکم ہے وہ کرتے چلے جائیں. وہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دے گا، لیکن اپنے دل میں اس کو بڑا نہ سمجھیں اور جو ہے بہت زیادہ تکبر اور گھمنڈ نہ دل میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ 3 جو گندگی ہے اس سے اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.